آداب، میں وسیم اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں دا لیڈر ہندی۔ ہم اس وقت یوپی کے ضلع بریلی میں اس جگہ پر موجود ہیں جسے اعلیٰ حضرت کی کتابی خزانے کا تاج محل کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ لائبریری ہے جہاں دنیا بھر کے لوگوں تک یہاں سے اعلیٰ حضرت کے جو اصل نسخے تھے اس کے بعد کتابیں پرکاشت ہوئی ہیں اور دنیا بھر تک گئی ہیں۔ بہت سے ریسرچ کرنے والے اعلیٰ حضرت پر یہاں تشریف لاتے تھے۔ اگر ہم اس لائبریری کی بات کریں تو 2007 میں اس کا قیام ہوا اور اس کے بانی مفتی محمد حنیف خان ہیں۔ انہوں نے اس لائبریری کو سجایا اور سنوارا ہے اور بہت محنت کی ہے۔ اب جب ہم آپ کو لائبریری دکھائیں گے تو اس سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی کس طرح سے کتابوں کو سہیجا گیا، ڈھونڈا گیا اور اس کے بعد ان کو چھپوایا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ مفتی محمد حنیف خان بھی ہیں، لیکن ان کے ساتھ مجبوری یہ ہے کہ جو شریعت کا پالن ہے وہ پوری طرح سے کرتے ہیں اور وہ کیمرے پر نہیں آتے۔ ہم انہی کی آواز میں اس لائبریری کو دکھائیں گے، بتائیں گے کہ لائبریری میں کہاں کون سا اعلیٰ حضرت کا نسخہ رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اعلیٰ حضرت کی وہ کتابیں ہیں جو قلمی ہیں۔ ان میں ایک بہت قدیم نسخہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے نوٹ کے سلسلے میں مکہ مکرمہ میں ایک رسالہ لکھا تھا، اس کی فوٹو اسٹیٹ ہمارے پاس ہے۔ کفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم۔ یہ آج بھی مکہ مکرمہ کی لائبریری میں موجود ہے، اسی سے ہم نے یہ عکس لیا ہے۔ یہ کتاب قلمی وہاں موجود ہے، لیکن یہاں انڈیا میں 12 چھپ چکی ہے۔ عربی میں اعلیٰ حضرت نے لکھی تھی اور اس کا اردو ترجمہ بھی یہاں ہو گیا ہے۔ رسالہ لکھا گیا تھا، جو کاغذ کا نوٹ ہے وہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، کاغذ کا نوٹ مال ہے یا نہیں، اس پر سوچ بچار چل رہا تھا اور علماء مکہ سے بھی یہ سوال ہوا تھا، لیکن جب اعلیٰ حضرت 1323 میں مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا۔ اعلیٰ حضرت نے یہ کفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم یہ کتاب وہیں عربی میں لکھی، اور پھر اس کے بعد میں آج بھی وہاں کی لائبریری میں، مولد پاک کی لائبریری میں یہ نسخہ موجود ہے۔ وہیں سے ہم نے اس کی یہ فوٹو اسٹیٹ کرائی تھی۔ اسی کے ساتھ اعلیٰ حضرت کی جو بہت مشہور کتاب ہے الدولۃ المکیہ، جو اعلیٰ حضرت نے 8 گھنٹے میں لکھی تھی، اس کا یہ قلمی نسخہ ہے۔ جیسے اس کے لکھنے کی پیچھے کی وجہ کیا تھی اس کی؟ کیونکہ جو بھی اعلیٰ حضرت سے یہ سوال ہوا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب ہے یا نہیں، حضور کو ہم عالم غیب کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے اس کتاب میں ثابت کیا ہے کہ بلا شبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا فرمایا، اور یہ کتاب الدولۃ المکیہ اعلیٰ حضرت نے صرف 8 گھنٹے کے اندر لکھی۔ اعلیٰ حضرت بولتے جاتے تھے، اور اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے جو اعلیٰ حضرت کے ساتھ تھے حج میں، حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا خان صاحب علیہ رحمہ، انہوں نے یہ لکھی، اسی کی نقل ہے یہ۔ اور کچھ 1-2 کتابیں وہ بھی ہیں جو اعلیٰ حضرت ہی کے قلم سے ہیں، جیسے یہ علم جفر، جو یہ علم جفر میں اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اس کو لکھا ہے اور یہ اعلیٰ حضرت ہی کے قلم سے ہے، اور اس کا ہم نے ایسے ہی فوٹو لے کر اس کتاب کو چھاپ دیا ہے۔ ہمارے یہاں جتنی بھی کتابیں قلمی ہیں وہ اعلیٰ حضرت کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تو کچھ کم ہیں، 3-4 ہیں، لیکن باقی سب ان کی نقل ہے۔ لیکن یہ ساری کتابیں ہمارے یہاں سے چھپ چکی ہیں۔ ہم نے تقریباً یہاں سے اعلیٰ حضرت کی 300 کتابیں شائع کی ہیں، یعنی 300 ہی ہمیں تقریباً مل سکی ہیں اور وہ ہم نے سب شائع کر دی ہیں۔ یہ سب سے پرانی اگر ہم کتاب کی بات کریں جو اعلیٰ حضرت کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے تو وہ کون سی ہے آپ کے پاس؟ وہ ایک کتاب ہے القول النجیح، وہ ہم ابھی آپ کو دکھائیں گے، وہ ادھر کہیں نیچے رکھی ہوگی۔ تو صفات باری تعالیٰ کے تعلق سے اب تک جو تحقیق ہوئی ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت نے طالب علمی کے زمانے میں لکھی اور وہ ملی۔ ایک کتاب اور لکھی تھی عربی گرامر کے تعلق سے، اس کی شرح لکھی تھی ہدایت النحو کی، لیکن وہ کتاب آج تک مل نہیں سکی۔ اچھا، جو سامنے ہم یہ الماری دیکھ رہے ہیں اس میں وہ کتابیں ہیں کہ جو آپ نے چھپائی ہیں اپنے پاس؟ ہاں، اعلیٰ حضرت کی جتنی بھی کتابیں تھیں وہ سب ہم نے فتاوی رضویہ کامل 22 جلدوں میں، یہ فتاوی بھی ہیں اور اس میں 224 رسائل بھی ہیں، اور وہ الدولۃ المکیہ سامنے جو نظر آ رہی ہے سنہرے حروف میں لکھی ہوئی،
یہ وہی ہے جو 8 گھنٹے کے اندر لکھی تھی، لیکن ہم نے اعلیٰ حضرت نے پھر بعد میں اس پر حواشی لکھے، پھر اس کا ترجمہ ہوا، حجت اسلام نے ترجمہ کیا اور دوسرے حضرات نے حواشی کا ترجمہ کیا، تو یہ ترجمے کے ساتھ مکمل اب 3 جلدوں میں شائع ہوتی ہے۔ تو یہ جو کتابیں جو آپ بتا رہے ہیں یہ اعلیٰ حضرت نے اردو میں لکھی تھیں یا عربی میں تھیں؟ آپ نے اس کا کچھ ترجمہ اعلیٰ حضرت نے عربی میں بھی لکھی ہیں، جیسے دولت المکیہ عربی میں لکھی، کفل الفقیہ الفاہم عربی میں لکھی، اس طرح سے اور بھی تقریباً 12-14 کتابیں جو اب تک ملی ہیں وہ عربی میں ہیں، وہ فتاوی رضویہ میں موجود ہیں۔ اور فتاوی رضویہ کتنے جلدوں میں ہے؟ ہم نے جو شائع کی ہے جو مکمل کامل ہے، یعنی 224 رسالے بھی ہیں اس میں اور فتاوی بھی ہیں، اتنی کامل اور کوئی ایڈیشن نہیں ہے۔ تو یہ 22 جلدوں والا ایک ایڈیشن ہے، ایک 32 جلدوں والا ایڈیشن ہے، اس میں رسائل کم ہیں لیکن اس میں عربی عبارتوں کا ترجمہ ہو گیا، اصلی جلدیں بڑھ گئی ہیں، اور ایک 12 جلدوں میں شائع ہوتی ہے، اس میں 120 رسالے ہیں، تو اس کے 3 ایڈیشن شائع ہو رہے ہیں، 12 جلدوں میں، 32 جلدوں میں، 22 جلدوں میں، سب سے لیکن زیادہ بکنے والی کتاب بھی اعلیٰ حضرت کی یہی ہے۔ فتاوی رضویہ ہے۔ جیسے ایک اندازہ اگر ہم کریں، جیسے آپ ہی کی لائبریری کی بات کریں کہ یہ اب تک جو آپ اس کو چھپوا کے کتنی بک چکی ہوں، جیسے کتنے لوگوں تک؟ نہیں، ہم نے تو ابھی 2016 میں ہم نے یہ کتاب مکمل ہوئی تھی، جو ہم نے ریسرچ کی، تحقیق کی، اس کے بعد میں ایڈٹ کیا، تو 2016 سے تقریباً 2000 سیٹ ہمارے یہاں سے فروخت ہوئی، لیکن وہ 32 جلدوں والی بھی کافی بکتی ہے، 12 جلدوں والی تو پہلے بہت فروخت ہوتی تھی۔ اچھا، اس کے بعد میں اعلیٰ حضرت کے حیات، سوانح، کارنامے، یہ 20 جلدوں میں جو جہان امام محمد رضا رکھی ہوئی ہری جلدوں میں، ہاں 20 جلدوں میں ہے، 12,000 صفحات پر تقریباً۔ یہ الحمدللہ میں نے سارے جتنے بھی مواد ملا ہمیں، اس میں سے ہم نے انتخاب کر کے، سب تو نہیں جمع کر سکتے تھے، وہ تو 50 جلدوں میں بھی نہیں آتا، لیکن 20 جلدوں میں تقریباً 12,000 صفحات پر جہان امام احمد رضا نام سے ہم نے، اس میں کیا جو زندگی رہی اعلیٰ حضرت کی سیرت و سوانح ہے، اور اعلیٰ حضرت کے جو کارنامے ہیں وہ ہیں، پھر اعلیٰ حضرت کے جو معاونین تھے، خلفاء تھے، معاصرین تھے، ان سب کے بھی حالات ہیں۔ جیسے کارناموں کی اگر ہم بات کریں تو اس میں کوئی ایک کارنامہ جس پہ زیادہ لوگوں کی توجہ رہتی ہے، اس کے بارے میں جانکاری کرتے نہیں، ہو؟ اعلیٰ حضرت کا کارنامہ تو اعلیٰ حضرت کے جو فتاویٰ ہیں اور ہر عنوان کے تعلق سے ہیں، قوم کو جس چیز کی ضرورت پڑی اس پر اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھی، یہی اعلیٰ حضرت کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اس زمانے میں جیسی ملت اسلامیوں کو ضرورت پیش آتی رہی، اعلیٰ حضرت کی طرف رجوع کرتے تھے، اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا سے استفتاء آتے اور 500 ایک وقت میں جمع ہو جاتے تھے، اور اعلیٰ حضرت لکھتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت نے تقریباً دیکھیے 14 سال کی عمر سے اعلیٰ حضرت نے فتویٰ لکھنا شروع کیا، اور اعلیٰ حضرت کی عمر شمسی اعتبار سے 65 سال ہوئی، آخر عمر تک لکھے تقریباً 50 سال، 50-51 سال بتا 51 سال، جی۔ اچھا، یہ اس اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں جو اعلیٰ حضرت نے اپنے فتوے کی تائید میں احادیث نقل کی تھیں، ان احادیث کو ہم نے الحمدللہ 10 جلدوں میں جمع کیا، اس میں تقریباً 4,500 احادیث ہیں، تو یہ بھی 8-10 جلدوں میں چھپ گئی، جامع الاحادیث کے نام سے بہت کافی پہلے چھپ گئی ہے یہ کتاب۔ یہ اعلیٰ حضرت کے جو صاحبزادے ہیں حضور مفتی اعظم ہند، آپ کے فتاویٰ ہیں، یہ بھی ہم نے ایڈٹ کیے 7 جلدوں میں۔ اچھا، پھر فتاوی رضویہ جو یہ پوری ہے، اس کی ہم نے خلاصہ لکھا 7 جلدوں میں، وہ یہ ہے تلخیص فتاوی رضویہ کے نام سے، اور یہ اعلیٰ حضرت کی کتابیں ہیں جو پرانی پہلے سے چھپی ہوئی تھیں، وہ دیکھیے فتاوی رضویہ 12 جلدوں میں ہے، اور اعلیٰ حضرت نے جو ایک عربی کتاب، عربی کے فتاویٰ ہیں نا، فتاوی شامی کے نام سے جو جانے جاتے ہیں، اس پر حاشیہ لکھا تھا جد الممتار کے نام سے، یہ 7 جلدوں میں یہ ہے، اور یہ نیچے یہ سب اعلیٰ حضرت کی کتابیں، یہ ہم نے فوٹو اسٹیٹ جو کرائی ہیں، وہ جو، ہاں، تو یہ فوٹو اسٹیٹ ان کے اندر کتابیں موجود ہیں، لیکن یہ الحمدللہ ہم نے سب چھاپ دی ہیں، ہاں، مکمل چھپ گئی۔ یہ تو پرانے ایڈیشن ہیں، ایک کتاب کے 4 ایڈیشن ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں۔ یہ 50 جلدوں میں اعلیٰ حضرت کے رسائل ہیں،
اس میں تقریباً 250 رسالے ہیں، 248 رسائل ہیں اس میں، یہ 50 جلدوں میں ہم نے شائع کی۔ مفتی صاحب یہ جاننا چاہ رہا تھا، یہ صرف اردو میں ہی ترجمہ کیا گیا ہے یا کسی اور زبان میں بھی ہوا ہے؟ عربی میں بھی ہوا۔ اچھا، حضور اردو میں ہے؟ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمٰن نے بہت سے رسائل عربی میں کیے ہیں، اور دوسرے علماء نے بھی بہت سے رسائل کیے ہیں۔ میرے اندازے میں اب تک عربی میں ہونے والے جو دوسرے حضرات نے عربی میں ٹرانسلیٹ کیا تو وہ 50 سے زیادہ، اور بہت سے حضرات نے انگلش میں بھی کیے ہیں، انگلش میں بھی اعلیٰ حضرت کے۔ یہ سب فتاوی رضویہ کے قلمی نسخے ہیں جو قلمی نسخوں سے نقل ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں کتابت ہوئی، کمپوزنگ ہوئی، چھاپا گیا۔ کافی ضعیف دکھ رہے ہیں۔ جی جی، لیکن یہ وہ نہیں ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کے زمانے میں نقل ہوئے تو اس کی نقل ہے یہ، لیکن یہ وہ نقل ہے کہ جس سے بعد میں کمپوزنگ ہوئی، کتابت ہوئی۔